اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی تھی اور میرے آقا علی کی گود میں سر رکھے ہوئے. چونکہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو میرا نبی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو محبوبیت کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ تو قرآن بتاتا ہے. جب محبوب سامنے ہوتا ہے چھڑیاں چلتی رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں. ہے نازل تو اس وقت مکمل یکسوئی کے ساتھ میرے آقا اپنے رب کا پیغام سنتے ہیں، پھر غیر کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں. تو میرے آقا تو اس وحی کو قبول فرما رہے تھے. لوگوں نے سوچا سو گئے. اللہ رسول کی اطاعت کر لو تو اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے سنا تھا. جب وحی کا سلسلہ رکا، میرے آقا نے اپنے علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی پریشان تھے. نماز کا وقت جا چکا تھا. اس وقت حضرت علی کو مصلی پر جانے کے لیے حکم دیا نبی پاک نے. اب تو نبی پاک نے دعا کی، مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے حسین احمد مدنی سچ کہہ گیا یا غلط. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ دیجیے گا. یہ الفاظ میرے نبی کی دعا کے ہیں تو 1431 برس سے آج تک محدثین کرام بیان کرتے چلے آتے ہیں. نبی پاک نے کیا کہا؟ اللہم اے اللہ انہو روح کا مرجع ضمیر علی ہے. بے شک علی، بے شک وہ جو سامنے کھڑا ہے. اے اللہ انہو، بے شک وہ جو مصلی پہ کھڑا ہے، ادا نہیں کر سکا، قضا کرنے چلا ہے. کانا فی طاعت کا، یہ کیوں قضا پڑے؟ جرم کیا ہے؟ اطاعت تو تیری کا، یہ تیری اطاعت کرتا رہا. تیری اطاعت کا، اطاعت کما نہیں، دونوں کی نہیں، ایک تیری اطاعت کرتا رہا. مولانا بتاؤ مجھے، علی کی گود میں خدا سویا تھا؟ علی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا کون تھا؟ زہرا کے بابا. وہی کن پہ نازل ہو رہی تھی؟ زہرا کے بابا پر، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام پر. تو آرام کرے علی کی گود میں نبی اور کہے کہ کان فی طاعت کا، علی تیری نوکری کر، علی تیری اطاعت کر رہا تھا. تو یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. دو نہ سمجھنا، علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنا، ایک ہی در ہے جو در مصطفیٰ بھی ہے، در خدا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جنہوں نے رسول کی اطاعت کر لی، جنہوں نے رسول کا کہا مان لیا، رسول کی فرما برداری کر لی، فقد اطاع اللہ. ان کو صلہ کیا ملا؟ اللہ کی اطاعت ہو گئی. بات میں پھر دوہرا دوں جی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جنہوں نے رسول کی اطاعت کر لی ان کو کیا اجر ملا؟ فقد اطاع اللہ. اب انہیں دوبارہ پھر اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں، بس رسول کی اطاعت ہو گئی دونوں. آگے ہے ومن تولا، جس نے منہ پھیر لیا. جس نے منہ پھیر لیا، جس نے منہ پھیر لیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فما ارسلناک. منہ پھیرتے ہی آگے ہے فا، پھر ہے ما. حرف فا جو ہے اس کا قاعدہ ہے کہ الفاظ للتاکید مال بس. جا کے درس نظامیہ کے کسی استاد سے پڑھ کر جیسے ہی منہ پھیرنے والے نے رسول سے اپنا منہ پھیرا، رسول سے تعلق توڑا، تو قرآن کہتے دیر کا ہے کیا ثم ارسلناک فما ارسلنا.
جہاں عبارت میں سما آئے تاخیر مطلوب ہوتی ہے، جہاں عبارت میں حرف فا آ جائے وہاں تاخیر نہیں ہوتی۔ کہا تو منہ موڑ کے تو دیکھ، اللہ کہتا ہے تو میرے محبوب سے منہ پھیر کے تو دیکھ، لمحے سے پہلے تجھے فارغ نہ کروں اپنے گھر سے۔ من تولا، جس نے منہ پھیر لیا، پس فوراً ما فما، یعنی فما ما نافیہ ہے یہاں، اس کا معنی ہے نہیں، فما پس نہیں، ارسلنا، ارسل تو ارسلنا متکلم کسی کو، فما ارسلنا کا نہیں بھیجا ہم نے، فما ارسلنا کا نہیں بھیجا ہم نے تجھے۔ کیا رسول کو اللہ نے بھیجا نہیں؟ بولیں میرے نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا؟ جو سمجھ رہے ہیں بات، یہ جو جانتے ہیں جن کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولیں، نبی کو کس نے بھیجا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو ہے جس نے بھیجا رسول کو بالہدی، ہدایت دے کر، ہدایت کے ساتھ۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ہدایت کے، چلو اس طرح نہیں سمجھا سکتے، ذرا غور کیجیے گا، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے سر؟ یہ تسبیح کے دانے کہلاتے ہیں، یہ امام ہے، تو تسبیح کے دانوں کے ساتھ امام ہے، تو امام تو اس کے ساتھ ہے، آپ تلاش کہاں کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پڑا ہوا ایمپلیفائر ہے یا ایکو ساؤنڈ سسٹم ہے، جو بھی وہاں پہ اس کا سارا سسٹم ہوتا ہے، یہ مائک اس کے ساتھ آیا ہے، مائک اس کے ساتھ آیا ہے، تو مائک اس کے ساتھ آیا ہے، آپ ادھر تلاش کرتے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت تو رسول کے پاس ہے، تم بستر اٹھا کے کہاں تلاش؟ اللہ کہتا ہے فما ارسلناک، من تولا، جس نے منہ پھیر لیا۔ میں پھر دوہرا دوں پوری آیت کو تاکہ رقم بات ہو جائے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے سیدہ زہرا کے بابا کی اطاعت کر لی خدا کی ہو گئی، ومن تولا، جس نے آپ سے منہ پھیرا، فما ارسلناک، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو۔ کیوں نہیں بھیجا؟ کہا علیہم، ان پر، وہ جو منہ پھیر گئے، تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر حفیظا، حفیظ بنا کر۔ مولانا جھگڑا ختم کرتے ہیں، حفیظ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حفیظ کا ترجمہ مولوی کر دیں، حفیظ کس کو کہتے ہیں؟ حفیظ محافظ کو کہتے ہیں، اور محافظ جو وہ ہوتا ہے جو اپنے سامان کو نگاہ میں رکھے، اپنے سامان کو نگاہ میں رکھے، جو دیکھ نہیں سکتا، حفیظ کہتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے نبی جو تجھ سے منہ پھیرتے ہیں، چلنے دے ان کو دوزخ کی گہری وادیوں میں، چلنے دے ان کو، میرے قہر کی ان پر آگ برسنے دے۔ آپ کیوں روتے ہیں؟ میں نے ان کے لیے آپ کو بھیجا ہی نہیں، میں نے تو علی کے لیے بھیجا، میں نے تو صدیق اکبر کے لیے بھیجا، میں نے تو فاروق اعظم کے لیے بھیجا، میں نے تو عثمان غنی کے لیے بھیجا، میں نے تو بھیجا عمار ابن یاسر کے لیے۔ یہ بھاگتے ہیں تو جانے دو ان کو، میں نے ان کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تو بھیجا ہے عمار ابن یاسر کی بوڑھی ماں کے لیے جو سیسک
सिसक के जान देती है। बेटा आके बताता है कि मेरी माँ ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी औकात के मुताबिक निभा दी है, अब कब्र जाने, हशर जाने, नबी जाने। तो नबी उस पूरे खानदान को बुलाता है और कहता है या आला यासिर इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना। ऐ यासिर की औलाद, मोहम्मद तो इससे वादा करता है सब्र तुम करो, जन्नत मोहम्मद। जो मुंह फेर के जा रहे हैं मैंने आपको उनके लिए भेजा ही नहीं। इतनी मोहब्बत है अल्लाह को नबी से। क्या नबी उनके लिए क्यों परेशान, नबी तो उनके लिए क्यों रोता, मैंने उनके लिए भेजा ही नहीं। उनका अपने काम करना ही बुझाते हैं तो उनको जाने दें। तो हफीज का माना कुछ अपना तर्जमा करने वालों ने निगहबान बना दिया। निगहबान वो जो अपने माल को निगाह में रखे, नजर में रखे। हफीज का तर्जमा मुहाफिज भी है। और मुहाफिज के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो जिसकी हिफाजत उसके जिम्मे है उसको निगाह में रखे, और दूसरा उसके पास रहे। हुजूर निगाह में रखेगा तो नाजिर बनेगा, पास रहेगा तो हाजिर बनेगा। तो अल्लाह ने कहा कि मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, जो तुझसे मुंह फेर गए मैंने तुझे उनका मुहाफिज नहीं बनाया। तो हाफिज किन का है, मैं जो तेरे रसूल वालों का। तो अब करो तो हो गया ना, एक के लिए नबी निगहबान भी है और उनके पास भी है, हाजिर भी है और नाजिर भी है। और जो नबी से मुंह फेरते हैं नबी उनके लिए हाजिर और नाजिर नहीं है। ये तो 1431 बरस पहले फैसला हो गया। अब मौलवी तू बता दे, तू उधर वालों में है या इधर? रसूल की इताअत करने वाले हैं रसूल उनका निगहबान है, और जो मुंह फेरने वाले हैं निगहबान नहीं है। तो जो मुंह फेर गए जिनका नबी निगहबान नहीं है वो कहते फिरते हैं कि नबी हाजिर और नाजिर नहीं है। हमें कोई शिकवा नहीं, ठीक है, उनका हाजिर और नाजिर है ही नहीं, उनके लिए निगहबान है ही नहीं, उनके लिए हफीज मुहाफिज कुछ भी नहीं, हाफिज भी नहीं है उनका। और जो मय्यते रसूल वाले हैं कौन, जो या रसूल अल्लाह के नारे जो सिद्दीक अकबर से लेके अजमेर के दाता तक, मौला अली से लेके अजमेर के ख्वाजा तक, एक एक वली की नौकरी करने वाले हैं। नबी उनके साथ कल भी था, नबी उनके साथ आज भी है, नबी उनको कल भी देखता था, नबी उनको आज भी देख रहा है। यसुद्दूना अनका बुलाया दो की तरफ था, तेरी तरफ कंड करके पुष्ट करके चले गए। कुरान को नहीं छोड़ा, पढ़ते हैं कुरान, कम से कम एक लेक्चर में 100 आयतें तो पढ़ जाते हैं, तर्जमा बेचारों को एक कभी नहीं आता। प्रैक्टिकल कर लीजिएगा किसी वक्त। बहुत जनाब वाला पानीपति लगे हैं और इसी तरह किरत हफ्स के हवाले से या किसी तरह भी पढ़ तो लेंगे आयात। मैं आपके इलाके में 2-3 साल से आ रहा हूं, तो हमें कोई इल्हाम नहीं हो जाता।